اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان وان الایمان یزید وینقص وان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر واجبان۔ یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ نہی عن المنکر ایمان کی قبیل سے ہے اور یہ کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اور یہ کہ اچھی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے روکنا واجب ہے۔ اس کے تحت امام مسلم نے اپنی کئی سندوں سے حضرت طارق بن شہاب سے روایت کی ہے۔ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے۔ تیسری حدیث بھی عبداللہ ابن مسعود سے ہے، حدیث وہی ہے، سند تھوڑی بدل گئی ہے۔ امام مسلم اپنی دو سندوں سے حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان طارق بن شہاب قال اول من بدا بالخطبہ یوم العید قبل الصلاۃ مروان۔ کہ جس نے سب سے پہلے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دینے کی ابتدا کی وہ مروان بن حکم تھا۔ عید میں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا۔ پہلے خطبہ پڑھنا اور بعد میں عید کی نماز پڑھنا یہ بدعت ہے۔ یہ بدعت سب سے پہلے مروان نے ایجاد کیا تھا۔ فقام الیہ رجل، تو ایک شخص کھڑے ہو گئے، فقال الصلاۃ قبل الخطبہ، انہوں نے کہا نماز خطبے سے پہلے ہوتی ہے۔ فقال قد ترک ما هنالک، مروان نے کہا جو بات پہلے تھی وہ اب متروک ہو گئی۔ نماز کے لیے حضرت ابو سعید خدری بھی تھے۔ فقال ابو سعید اما هذا فقد قضى ما علیہ، حضرت ابو سعید خدری نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر جو حق تھا وہ تو اس نے ادا کر دیا، یعنی زبان سے اس نے پوری بات کہہ دی۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی خلاف شرع کام دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تو اسے زبان سے بدل دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ دوسری سند سے بھی یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری کی امام مسلم نے ذکر کی ہے۔ دوسری حدیث ابو رافع عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثہ اللہ تعالی فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں
جسے اللہ نے مجھ سے پہلے بھیجا ہو، مگر اس کی امت میں اس کے کچھ خیر خواہ اور اصحاب تھے۔ حواری مطلب خیر خواہ۔ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، جو ان کے طریقے پر چلتے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے، یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کہتے ہیں جس کو کرتے نہیں، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، تو جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے ان سے وہ مومن ہے۔ من جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو اپنے دل سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں فحدثتہ عبداللہ ابن عمر، میں نے اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر سے بیان کیا، فانکرہ علیہ، تو انہوں نے میری اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا۔ فقدم ابن مسعود، تو ابن مسعود تشریف لائے، یعنی مدینہ تشریف لائے۔ فنزل بقنات، تو وادی قنات میں وہ ٹھہرے۔ فاستتبعنی الیہ عبداللہ ابن عمر، تو عبداللہ ابن عمر مجھے اپنے ساتھ لے گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی عیادت کرنے۔ فانطلقت معہ، تو میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ فلما جلسنا، تو جب ہم بیٹھے، سالت ابن مسعود عن ھذا الحدیث، میں نے ابن مسعود سے یہ حدیث پوچھی۔ فحدثنی کما حدثتہ ابن عمر، تو انہوں نے مجھ سے اسی طرح بیان کیا جیسے میں نے ابن عمر سے بیان کیا تھا۔ قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن ابی رافع، صالح کہتے ہیں حدیث ابو رافع سے اسی طرح بیان کی گئی ہے۔ نیچے والی حدیث بھی وہی ہے صالح کی حدیثی کی طرح، بس اس میں یہ ہے کہ ابن مسعود کا مدینہ آنا اور ابن عمر کے ساتھ اکٹھا ہونا، اس کا ذکر نہیں۔ ان احادیث میں کئی راوی ہیں، ایک ہیں طارق بن شہاب، دوسرے مروان بن حکم، ایک ہیں ابو رافع، ایک ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود۔ ان تینوں راویوں کے بارے میں تھوڑی سی ان کے حالات۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب ہے طارق بن شہاب بن عبد شمس بن سلمہ بن ہلال۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مگر آپ سے کسی حدیث کی روایت نہیں کی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے۔ سیاہ ستہ میں ان کی احادیث موجود ہیں۔ سن 82 یا 83 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ، کنیت ابو عبد الملک، یہ اموی ہے، پھر مدنی ہے۔ یہ بنو امیہ کی دوسری شاخ بنی عاص سے تھا۔ مروان کا باپ حکم تھا، حکم بن عاص۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حقیقی چچا تھا۔ فتح مکہ کے دن حکم نے اسلام قبول کیا، لیکن اس کے دل میں اسلام راسخ نہیں تھا۔ اندرونی طور پر وہ مسلمانوں کا دشمن تھا اور ان کے راز فاش کرتا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طائف جلا وطن کر دیا تھا۔ مروان اس زمانے میں چھوٹی عمر کا تھا، اس لیے وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ طائف چلا گیا۔ عہد نبوی کے آخری ایام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی واپسی کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی کا عہد خلافت آیا تو انہوں نے مروان کو طائف سے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت عثمان غنی کا چونکہ یہ چچا تھا، نسبی قرابت کی وجہ سے مروان اور اس کے باپ سے بڑی محبت تھی آپ کو۔ مروان آپ کا بھتیجا تھا۔ آپ نے حکم کی موت کے بعد مروان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اسے اپنا سیکریٹری بھی بنا لیا تھا۔ آپ کی مہر وغیرہ مروان کی تحویل میں رہتی تھی۔ تاریخ اگر آپ پڑھے ہیں تو مروان ہی نے حضرت عثمان غنی کی طرف سے مصر کے والی کو لکھا تھا کہ مصری باغیوں کے سرغنہ کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا المناک سانحہ رونما ہوا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان جنگ جمل اور صفین کے معرکوں میں یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ یعنی جنگ جمل میں حضرت عائشہ اور جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اسے اپنے زمانے میں مدینہ شریف کا والی بھی بنایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دعوے خلافت تک وہ اسی عہدے پر رہا۔ جنگ جمل میں اسی کے تیر سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ زخمی ہو کر شہید ہوئے تھے۔ رمضان 65 ہجری میں مروان دفعتاً بغیر کسی علالت کے انتقال کر گیا۔ عام خیال یہ ہے کہ اس کی بیوی ام خالد جو پہلے یزید بن معاویہ کی بیوی تھی، یزید کے مرنے کے بعد مروان نے اس سے مصلحتاً عقد کر لیا تھا، اسی بیوی نے زہر دے کر یا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مروان نے ام خالد کے بیٹے خالد بن یزید کو ولی عہدی سے برطرف کر دیا تھا۔ مروان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ حدیث میں البتہ یہ متہم نہیں تھا، بخاری اور سنن اربعہ میں اس کی احادیث ہیں۔ سیدنا ابو رافع یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ ان کے نام میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کا نام ابراہیم رکھا، بعض لوگوں نے کہا ان کا نام ہرمز تھا، بعض لوگوں نے اسلم۔ یہ پہلے حضرت عباس کے غلام تھے، پھر حضرت عباس نے انہیں سرکار کو ہبہ کر دیا تھا۔ یہ مکہ شریف میں ہی قبل ہجرت حضرت ام الفضل کے ساتھ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اپنا اسلام انہوں نے پوشیدہ رکھا تھا۔ غزوہ احد اور خندق میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان اور اسباب کی حفاظت کرتے تھے۔ انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس کے ایمان لانے کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس خبر سے خوش ہو کر حضور نے ان کو آزاد کر کے اپنی آزاد کردہ لونڈی حضرت سلمہ سے نکاح کر دیا تھا۔ فتح مصر میں بھی یہ شریک تھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ حضرت علی کے میر منشی تھے۔ صحیح قول کے مطابق حضرت علی کے عہد خلافت کے ابتدائی ایام میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی احادیث صحاح ستہ میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ سابقین اولین اور کبار علماء صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کے بہنوئی حضرت سعید بن زید اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے اسلام قبول کیا تھا، اسی وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم سے پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ابن مسعود خود فرماتے ہیں کہ میں اسلام میں چھٹا شخص تھا۔ اس وقت ہم 6 لوگوں کے سوا روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں تھا۔ مکۃ المکرمہ کی ایک وادی میں آپ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہے تھے۔ اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ وہاں آ پہنچے۔
آپ نے جب بکریوں کے ریوڑ کو چرتے ہوئے دیکھا تو اس کے نوخیز چرواہے سے پوچھا، لڑکے تمہارے پاس دودھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر یہ بکریاں میرے پاس کسی اور کی امانت ہیں اور میں امانت میں خیانت کا ارتکاب نہیں کیا کرتا، اس لیے معذرت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو ابھی گابھن نہ ہوئی ہو؟ اگر ایسا ہو تو بکری میرے پاس لے آؤ۔ حضرت ابن مسعود نے ایک جوان بکری آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیر باندھ دیے اور اس کے تھن پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور دعا فرمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تھن میں دودھ اتر آیا۔ حضرت ابو بکر ایک برتن لائے، آپ نے اس کا دودھ دوہا اور حضرت ابو بکر سے فرمایا پیو۔ حضرت ابو بکر نے دودھ پیا، پھر اللہ کے رسول نے دودھ پیا۔ جب سحری ہو گئی تو آپ نے حضرت ابن مسعود سے فرمایا کہ اس کے تھن نچوڑ دو۔ آپ نے اسے نچوڑا تو اس کا تھن پہلے کی طرح ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابن مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ وہ کلام مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سیکھے سکھائے ہو۔ اس سے متاثر ہو کر آپ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابن مسعود خود فرماتے ہیں کہ میں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر 70 سورتیں یاد کر لی تھیں۔ اس فضیلت میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے صحن کعبہ میں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے، جبکہ قریش کی مجلس جمی ہوئی تھی، نہایت جرأت و ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن پاک کی سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ جب کفار قریش کو معلوم ہوا کہ یہی قرآن ہے تو انہوں نے آپ کے چہرے اقدس پر تماچے مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، لیکن آپ نے جہاں تک پڑھنے کا ارادہ کیا تھا وہاں تک پڑھ کر ہی دم لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ آپ کو جوتے اپنے ہاتھ سے پہناتے تھے، کہیں جانا ہوتا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ کبھی یہ آپ کے آگے آگے بھی چلتے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو یہ پردہ لے کر وہاں کھڑے ہو جاتے، آپ کو نیند سے بیدار کرتے۔ بارگاہ رسالت سے قرب کا عالم یہ تھا کہ آپ کو کاشان اقدس میں بغیر اجازت آنے جانے کی اجازت تھی۔ اسی بنیاد پر بہت سے ناواقف لوگ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے۔ آپ نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی طرف ہجرت فرمائی اور دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ بدر، احد، خندق سے لے کر تمام غزوات میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہے۔ غزوہ یرموک میں بھی شریک ہوئے۔ انہوں نے ہی غزوہ بدر میں ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب حضرت عمار بن یاسر کو کوفہ کا حاکم بنایا تو ان کے ساتھ آپ نے حضرت ابن مسعود کو بھی اہل کوفہ کا معلم اور وزیر بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ آپ قرآن و حدیث، فقہ و اجتہاد میں درجہ امامت پر فائز تھے اور علم میں حضرت عمر اور حضرت علی کے ہم پلہ سمجھے جاتے تھے۔ آپ سے تقریباً 948 حدیثیں مروی ہیں، جس میں 64 حدیثیں متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کی ہے۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تقریباً 32 ہجری میں آپ کا وصال مدینہ شریف میں ہوا۔ حضرت عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی بھی احادیث صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ اول من بدا بالخطبہ، سب سے پہلا وہ شخص مروان تھا جس نے خطبہ سے شروع کیا نماز۔ کہتے ہیں اس باب کی حدیث اس پر صریح الدلالت ہے کہ عید کے دن عید الفطر کی نماز سے پہلے جس نے خطبہ دینے کی ابتدا کی وہ مروان بن حکم تھا۔ بعض ائمہ نے اس سے اختلاف کیا ہے، مثلا حضرت امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے سب سے پہلے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کو کہا، بعض نے حضرت امیر معاویہ کو، بعض نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی کہا۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ جو شارح مسلم ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ صحیح روایت یہی ہے کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا آ رہا تھا وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے بھی ثابت ہے۔ وہ بھی پہلے عید کی نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے۔
تمام فقہا کا اسی پر اتفاق ہے، اسی پر اجماع ہے، اور اس پر دلیل خود یہ حدیث ہے کہ جب مروان بن حکم نے نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا تو بڑی جرأت و ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے اٹیک کرنے والے ایک شخص نے اس پر اعتراض کیا، اس سے کہا کہ پہلے نماز پڑھی جاتی ہے پھر خطبہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری نے اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ ٹوکنے والے نے اپنا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے نماز سے پہلے مروان کو خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جاتے دیکھا تو خود مروان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور فرمایا کہ پہلے نماز پڑھو، اور پھر حضرت ابو سعید خدری کا یہ فرمانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی اگر کسی برا کام کرتے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ کی طاقت سے روک دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اسے اپنی زبان سے، اور اگر اس کی بھی اس میں استطاعت نہیں تو اپنے دل میں اسے برا جانے۔ یہ ساری باتیں اس بات پر دلیل ہے کہ مروان کا وہ فعل خلاف سنت تھا، اور اس نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ لوگ اس کا خطبہ سنے بغیر نکل جاتے تھے، لہذا صحیح یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے پھر خطبہ دیا جائے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ اگر مروان کا فعل غلط تھا تو حضرت ابو سعید خدری نے کیوں نہیں اس پر اعتراض کیا؟ اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت آپ وہاں موجود نہ رہے ہوں اور بوقت اعتراض یا اعتراض کے فوراً بعد آ گئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سے موجود رہے ہوں لیکن آپ نے اپنے لیے خوف ضرر یا فتنہ کا اندیشہ کیا ہو، اس لیے آپ پہلے خاموش رہے ہوں، اور جس نے اعتراض کیا اسے کسی وجہ سے اس طرح کا اندیشہ نہ رہا ہو، لہذا حضرت ابو سعید خدری پر اسے اٹیک کرنا واجب نہ رہا ہو۔ اور پھر ابھی ایک دوسری روایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، گو کی احتمال یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرا بھی واقع ہو۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، حضرت امام قاضی اعجاز فرماتے ہیں کہ حدیث برے کام سے روکنے میں اصل کا درجہ رکھتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے برے کام سے روکا جائے، ہاتھ سے ہو سکے تو ہاتھ سے روکا جائے، مثلا حرام کام کے جو آلات و اسباب ہیں انہیں ہاتھ سے توڑ دیا جائے، اور حرام مشروبات جیسے شراب ہے اسے بہا دیا جائے، اور ایسا کرنے میں نرمی سے کام لیا جائے، بالخصوص اس وقت جبکہ یہ معاملہ جاہل اور ظالم شخص سے ہو جس سے شر کا اندیشہ ہو، اور اگر یہ گمان ہو کہ ہاتھ سے روکنے میں فساد کا اندیشہ ہے، مثلا ایسا کرنے میں روکنے والے کی یا کسی اور کی جان جا سکتی ہے، تو صرف زبان سے نصیحت کی جائے اور سمجھایا جائے، اور اگر زبان سے کہنے میں بھی اس قسم کا اندیشہ ہو تو صرف دل سے اس کو برا جانا جائے اور خاموش رہا جائے، اگرچہ اس سے منکرات ختم تو نہیں ہو سکتے مگر اختیار اور طاقت ہی اسی قدر ہے، اور ایمان کا یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ ایمان کا ایک ادنا ثمرہ ہے کہ دل سے برے کام کو برا جانا جائے اور اس سے نفرت کی جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے منع کرنا یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، اگر کسی نے یہ فرض ادا کر دیا تو سب لوگ فرض کی ادائیگی سے بری ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تو سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ تاہم بعض اوقات اور بعض مواقع پر یہ فرض عین ہو جاتا ہے، مثلا کسی جگہ پر برائی سے روکنے والا صرف ایک ہی شخص ہے اور اسے یہ علم ہے کہ یہ برا کام تو اس کے اوپر نہی عن المنکر فرض عین ہے، یا کسی کو یہ علم ہے کہ وہ برا کام صرف اسی سے رک سکتا ہے، مثلا کسی نے اپنی بیوی یا بچے یا غلام کو برا کام کرتے دیکھا تو اس پر انہیں برے کام سے روکنا فرض عین ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ضروری نہیں کہ عامر یا ناہی جملہ احکام شرعیہ کا متبع ہو اور بری باتوں سے بچتا ہو، بلکہ اگر اس کے اندر خود کمی ہو جب بھی وہ یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس پر الگ سے فرض ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی میں خلل دوسرے فرض کی ادائیگی سے مانے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کام حکام اور علماء کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ گمان ہو کہ ہمارے منع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب بھی منع کرنا چاہیے کہ نصیحت سے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، البتہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مسئلے سے واقف ہو، مثلا اگر وہ مشہور واجبات اور محرمات سے ہو جیسے نماز اور روزہ کی فرضیت، اسی طرح شراب اور زنا کا حرام ہونا،
اس کا علم تقریباً ہر مسلمان کو ہے، لہٰذا ہر مسلمان نماز اور روزے کا حکم کر سکتا ہے، شراب اور زنا سے روک سکتا ہے، اور اگر کوئی دقیق مسئلہ ہے تو پھر عوام الناس کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے، کام علماء کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔